بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم نور العزہ کتاب و طہارت، اور اس کی تقریباً ہم نے 7 ترکیبیں کر چکے ہیں، پہلے کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ترکیب نمبر 8 کریں گے انشاءاللہ۔ اور ثم المياه ولا 5 اقسام، پھر پانی 5 اقسام پر ہے۔ اس کی پہلی ترکیب یہ ہم نے کی تھی احدھا طاہر مطہر غیر مکروہ وهو الماء المطلق۔ ان میں سے پہلا 5 اقسام میں سے پہلا کون سا ہے؟ پاک ہے، پاک کرنے والا، مکروہ نہیں ہے، ماء مطلق ہے۔ اس کی ترکیب موجود ہے ویڈیو پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ثانیھا طاہر مطہر مکروہ، دوسرا 5 میں سے دوسرا پاک ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ وہ ما شرب منہ الحرۃ ونبوا وکان قلیلا، وہ پانی ہے جس میں سے بلی نے یا اس کے جیسے جانور نے پیا ہو اور وہ تھوڑا ہو۔ آج ہم انشاءاللہ ثالثھا ثم المياه ولا 5 اقسام میں سے پھر پانی 5 اقسام ہے، 2 اقسام کا بیان ہو چکا۔ آج ثالث کا، اس کی قسم نمبر 3 کا بیان کریں گے۔ پہلا کون سا تھا؟ طاہر مطہر غیر مکروہ، دوسرا طاہر مطہر مکروہ، تیسرا انشاءاللہ ثالثھا۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ تیسرا جو ہے ثالثھا، تیسرا پہلے ترجمہ سن لیں۔ ثالثھا ان میں سے تیسرا، ہا ضمیر جو غائب کی ہوتی ہے اس کے مرجع کا ترجمہ کر لیں تاکہ بات مکمل ہو جائے، بات جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ ثالثھا ان 5 میں سے تیسرا، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ طاہر غیر مطہر، طاہر غیر مطہر، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ وہو ما استعمل لرفع حدث او لقربۃ، وہو ما استعمل لرفع حدث او لقربۃ، وہ پانی ہے، ہوا کا مرجع جو ہے، ہوا ضمیر غائب ہے، اس کا مرجع جو ہے طاہر غیر مطہر ہے۔ طاہر مطہر غیر مطہر وہ پانی ہے جو جسے استعمال کیا گیا ہے، ماں اس پانی کو استعمال کیا گیا ہے حدث کو دور کرنے کے لیے، حدث کو اٹھانے کے لیے، یا پھر اسے استعمال کیا جائے کار ثواب کے لیے، یا جسے استعمال کیا گیا کار ثواب کے لیے، ثواب کے لیے، جیسا کہ اس کی مثال، کس کی مثال؟ جسے استعمال کیا گیا ثواب کے لیے، اس کی مثال وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت کے ساتھ۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ کل قربت کی مثال ہے کہ جسے استعمال کیا گیا ہے ثواب کے لیے، تو اس کی مثال، اس پانی کی مثال جیسا کہ وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت کے ساتھ۔ آج ہم انشاءاللہ اس جملے کی ترکیب کریں گے۔ تو سب سے پہلے ترکیب ہم کریں گے ثالثھا۔ آپ کو معلوم ہے ثالث نکرہ، ہا ضمیر معرفہ، پکا قاعدہ، نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ ہو کر یہ نکرہ بھی جو ہے معرفہ بن جاتا ہے۔ اسے ہم مبتدا بنائیں گے۔ برہا ہم بیان کر چکے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ ان 5 میں سے تیسرا طاہر، پاک ہے، غیر مطہر، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ واو اگر نئے جملے کے شروع میں آئے تو استنافیہ، اور ثالث مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، یہ مبتدا، اب ہمیں اسی خبر چاہیے۔ طاہر موصوف، غیر مضاف، مطہر صفت، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک خبر مل گئی کہ ان 5 میں سے تیسرا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ مبتدا خبر میں ہے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ واو استنافیہ، یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ واو استنافیہ، ہوا ضمیر جو ہے یہ آپ کے سامنے آئی ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یہ وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ 17 ضمائر ہے۔
انا نحن انت انتم انتم انتی انتما انتنا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ ضمیریں عموماً مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں۔ ہوا ضمیر وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ 14 ضمیریں انا نحن انت انتم انتم انتی انتما انتنا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ ضمیریں عموماً مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں۔ اگر آپ ضمائر کی اقسام دیکھیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ اگر یہ ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل نئے جملے کے ابتدا میں آئے، شروع میں آئے، تو پکا قاعدہ ہے اسے مبتدا بنائیں گے، مبتدا بنائیں گے۔ اب ہمیں آگے خبر چاہیے۔ اس کے بعد آیا ما۔ اب ما کو دیکھیں گے تو یہ ما اس میں موصولہ میں سے ہے، یعنی وہ اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، اسے اس میں موصول کہتے ہیں، اور اس میں موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ جاء الذی نصرہ، جاء الذی نصرہ، الذی اس میں موصول ہے، نصرہ جو بعد والا جملہ اس کا صلہ ہے، اور اسماء موصولہ جو ہے الذی، اللذان، اللذین، اللذین، الا، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی۔ من اور ما بھی اس میں موصولہ ہے، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے ہیں۔ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جسے عائد کہتے ہیں۔ عائد اگر صلے کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر صفت، فاعل، نائب الفاعل، مفعول، مبتدا خبر اور مضاف الیہ بنتی ہے۔ اب یہاں پہ ما موصولہ ہے تو یہ آگے اس کا صلہ ہوگا، اس میں ایک ضمیر بھی ہوگی، اور یہ ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر خبر یہاں پر بنے گی۔ ما موصولہ استعمل فعل مجہول ہے، استعمل باب استفعال سے فعل مجہول ہے۔ اب فعل مجہول ہے تو پکا، یہ پکا قاعدہ ہے، اس کے بعد اس کا ہمیں نائب الفاعل چاہیے، فاعل نہیں، نائب الفاعل، یعنی فاعل کی جگہ، یعنی فاعل کی جگہ، فاعل کے قائم مقام، اس کا ہمیں چاہیے۔ وہ اس کے اندر وہ ضمیر ہوئے گی ہوا ضمیر، اس کا نائب الفاعل، جو کہ لوٹے گی کس کی طرف؟ ما موصولہ کی طرف۔ ابھی ہم نے کہا ما موصولہ کے بعد صلہ ہوتا ہے، صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ ضمیر ہم نے نکال دی، ہوا ضمیر، اور اس کا مرجع کہاں لوٹے گی؟ ما کی طرف لوٹے گی، ما اس میں موصول کی طرف لوٹے گی۔ ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، لام جار رفعی جو ہے، رفعی مصدر ہے، رفعی مصدر ہے۔ اس کے بارے میں قاعدہ سن لیں کہ مصدر جو متعدی کا ہے وہ اکثر طور پر مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مصدر جو متعدی کا ہے وہ اکثر طور پر مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ لرفعی یہ مصدر ہے، اور یہ متعدی کا مصدر ہے، اور یہ مفعول حدث کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ رفعی مضاف ہوگا، حدث یہ اس کا یہ مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، حدثن، ٹھیک ہے؟ قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، مصدر جو متعدی کا ہے وہ اکثر طور پر مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، مصدر جو متعدی کا ہو وہ اکثر طور پر مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اور لام جار اس کے بعد رفعی نکرہ ہے، اسے مضاف بنائیں گے، اور حدثن یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کے لیے کیا بنا؟ مجرور بن گیا۔ کیا بنا؟ جار کے لیے مجرور بن گیا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے تو آؤ حرف عطف ہے۔ آؤ کیا ہے؟ آؤ حرف عطف ہے، آؤ حرف عطف، اور لام جار، پھر لام جار ہے، حرف جارہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 17 باؤ تاؤ کاف لام واؤ مضو مسکلا ربع حاشا من عدافی ان علی حتی الا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ مضو مسکلا ربع حاشا من عدافی ان علی حتی الا۔ یہ 10 اور 17 ہیں حروف جارہ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں، انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 ہیں۔ لام جار قربتی مجرور۔ اچھا، جار اپنے مجرور سے مل کر جناب یہ بنا معطوف علیہ۔ اب سوری، لام جار قربتی مجرور، جار اپنے مجرور سے یہ بنا معطوف۔ یہ پکا قاعدہ ہے کہ حرف عطف کے بعد جو ہوگا وہ معطوف ہوگا، حرف عطف سے پہلے ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا۔ پھر سن لیں، حرف عطف کے بعد جو ہوگا وہ معطوف، حرف عطف سے پہلے ہوگا وہ معطوف الیہ۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ
جر کا عطف جر پہ ڈالیں گے، اسم کا عطف اسم پر، فعل کا فعل پر، جملے کا جملے پر. پیچھے ہم نے لرفع حدث یہ جار کے لیے مجرور بنایا تھا، یہ بھی جار مجرور، تو یہ ہو گیا لقربت ہو گیا معطوف او حرف عطف، اور لرفع حدث یہ معطوف علیہ. اچھا، معطوف اور معطوف علیہ، اب یہ ظرف لغو ہوا استعمل فعل کا. استعمل فعل اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر مائع موصولہ کا صلہ، مائع موصولہ اپنے صلہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ آپ کا یہاں پر ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے. 5 میں سے تیسرا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. وہ پانی ہے جسے استعمال کیا گیا ہو حدث کو اٹھانے کے لیے، حدث کو دور کرنے کے لیے، یا پھر اسے استعمال کیا گیا ہو ثواب کے لیے، کار ثواب کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حدث آیا ہے. حدث کے بارے میں سن لیں کہ حدث یہاں پہ حدث سے مراد جو ہے نجاست حکمیہ ہے. ایک ہوتا ہے نجاست حقیقیہ، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. نجاست غلیظہ خفیفہ، یہاں پر نجاست حکمیہ مراد ہے. اور نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نجاست جو ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت نے اس سے پاک ہونے کا حکم دیا. مثال کے طور پہ حدث اصغر ہونا، جن امور سے وضو لازم ہوتا ہے، اور حدث اکبر، جن امور سے غسل فرض ہوتا ہے، کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے اور طہارت سے دور ہوتی ہے. تو یہاں پر حدث اصغر اور حدث اکبر مراد ہے. ٹھیک ہے. اور نجاست حکمیہ مراد ہے یہاں پر، اور نجاست حقیقیہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے. تو دوبارہ ترجمہ سن لیں. 5 میں سے تیسرا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. وہ جسے استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے، یا جسے استعمال کیا گیا ہو کار ثواب کے لیے، ثواب کے لیے، قربت کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ تو آپ کا مکمل ہو گیا، لیکن آگے جو ہے کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ، یہ جو ہے یہ اس کا تعلق کل قربت سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کل قربت سے ہے. تو میں نے چاہا کہ اس کی بھی ترکیب جو ہے آپ کو آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن یہاں پہ قاعدہ سن لیں. یہاں پہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ وہ کاف جس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے، وہ جار مجرور وہ مل کر، اب یہ کاف ہے اس کے ذریعے مثال دی جا رہی ہے، یہ جار مجرور کر مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. قاعدہ سن لیں. وہ کاف جس کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جار مجرور سے مل کر مبتدا محذوف کی خبر بنے گی. یہ اب اس کا مبتدا نکال لیں، مثالہ نکال لیں، یا ہوا نکال لیں، ہوا نکال لیں یا مثالہ نکال لیں. تو الوضوئی یہ مصدر ہے، علی جار ہے، الوضوئی مجرور، جار مجرور یہ مصدر کے متعلق ہو جائے گا. با جار نیت مضاف اسم مضاف الیہ. اب یہ جار مجرور یہ بھی وضو مصدر کے متعلق ہو جائے گا. اچھا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اسے متعلق کریں گے ثابتن کے. ثابتن شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل، اس کا فاعل شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملے اسمیہ کا خبر. مثالہ مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی یہ مبتدا اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. میں نے ترجمہ بھی اس کا یہی کیا ہے کہ اس کی مثال جسے استعمال کیا گیا ہے ثواب کے لیے، جیسا کہ وضو ثواب کی نیت کے ساتھ، وضو ثواب کی نیت کے ساتھ. اس کی وضاحت سن لیں. ایک شخص کا وضو ہے اور وہ وضو کرنا چاہ رہا ہے، تو ثواب کی نیت سے، اگر وہ ثواب کی نیت سے وضو کرے گا تو اب اس سے جو پانی جسم سے جدا ہو رہا ہے، اب یہ پانی اگر کسی بالٹی میں بھر لیں گے تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں کہ ابھی جیسے آپ نے سنا کہ جسے استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے، یا جسے استعمال کیا گیا ہو ثواب کے لیے، کار ثواب کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کا وضو تو تھا لیکن اس نے دوبارہ وضو کیا،
لیکن ثواب کی نیت بھی کی، تو اب یہ جو پانی ہے، یہ پانی اس کے اعضاء سے، اس کے چہرے سے گزر رہا ہے، لگنے کے بعد جو گر رہا ہے، اسے جمع کر لیا بالٹی میں، تو یہ پانی جو ہے یہ مائع مستعمل ہے، یہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ دیگر استعمال میں تو لا سکتے ہیں لیکن اس سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سی میں نے کچھ وضاحت کر دی اس کی، مزید انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے تو اور مزید وضاحت ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوبارہ اس کا اگر ترجمہ سن لیں تو میں ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ثالثہ، ان پانچوں میں سے دوسرا، ٹھیک ہے، ان 5 پانیوں میں سے ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، ان 5 پانیوں میں سے تیسرا، پہلا کون سا تھا؟ طاہر تھا، مطہر تھا، مکروہ نہیں تھا۔ دوسرا پاک تھا، پاک کرنے والا تھا لیکن مکروہ تھا۔ تیسرا جو ہے ان میں سے ثالث ہوا، تیسرا پاک تو ہے لیکن غیر مطہر ہے، اور وہ استعمال کیا گیا حدث کو دور کرنے کے لیے۔ حدث کی 2 قسمیں بتائی ہیں، حدث حقیقی اور یہاں پہ حدث حکمی مراد ہے، ایک نجاست حقیقیہ اور ایک ہوتا ہے نجاست حکمیہ۔ یہاں پہ نجاست حکمیہ مراد ہے، یعنی بے وضو ہونا، بے غسل ہونا مراد ہے، یا پھر اسے استعمال کیا گیا ہو کار ثواب کے لیے، جیسا کہ وضو پر وضو ثواب کی نیت کے ساتھ۔ تو ان 2 صورتوں میں پانی جو ہے مستعمل ہو جائے گا، ان 2 صورتوں میں پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اگر بالٹی کے اندر پانی ہے اور بے وضو شخص نے اس بالٹی کے اندر انگلی ڈال دی تو یہ جو پانی ہوگا یہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ مزید وضاحت آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔